Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. My name is Muhammad Umair. Today the topic of your discussion is personality and values of organizational behaviors. So first of all, you know about what is personality. In this slide, I have a definition for you students. Personality describes how it is measured and explain the factors that determine an individual's personality. Personality is a dynamic concept of describing the growth and development of a person's whole psychological system. Okay. The next one is it looks at some aggregate whole that is greater than the sum of the parts. The text defines personality as the sum total of ways in which an individual reacts to and interacts with others. Dear student, basically when you talk about the personality is differ from one and other. आपकी पर्सनैलिटी कुछ और होगी, नेक्स्ट पर्सन है उसकी कुछ और होगी, आपका कोई और फ्रेंड होगा उसकी कुछ और होगी. तो आपकी डेफिनेशन में वो यही कहना चाहता है कि पर्सनैलिटी इज़ अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट डिस्क्राइबिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सनस होल साइकोलॉजिकल सिस्टम. When you are at 8th standard, when you are at 5th standard, when you are at 6th standard, डेफिनेट बात है कि आपकी उस वक्त जो पर्सनैलिटी है वो कुछ और होगी. When you are at 12th standard, when you are at 15th standard, आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी. देखिए, आप स्कूल के अंदर होते हैं, पर्सनैलिटी कुछ और होती है. आप कॉलेज में आ जाते हैं, पर्सनैलिटी कुछ और होती है. आप यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं, पर्सनैलिटी कुछ और होती है. तो एक ये साइकोलॉजिकल सिस्टम है, ये आपका चेंज होता है विद टाइम टू टाइम, विद स्टेज टू स्टेज. हर स्टेज पे, हर टाइम पे आपकी एक जो पर्सनैलिटी होती है वो डिफ़र करती है फ्रॉम योर प्रीवियस वन. आप जो स्कूल लेवल पर सोचेंगे ज़ाहिर सी बात है, वो आप कॉलेज लेवल पर आपकी जो सोचने की कैपेबिलिटी है वो चेंज हो जाएगी. जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पर आएंगे आपकी मज़ीद कैपेबिलिटी चेंज हो जाएगी. तो ये जो साइकोलॉजिकल सिस्टम है, एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बना दिया है, उसी को देखते हुए पर्सनैलिटी को मेजर किया जाता है. जब आप स्कूल लेवल पर हैं तो आपकी जो लाइफ की बेसिक नीड्स हैं, जो उनका फोकस है वो किस चीज़ पर होगा. ज़ाहिर सी बात है कि जो स्कूल में आपको बेसिक नीड्स की ज़रूरत है, आप बस उतना ही सोचेंगे कि आज पेन नहीं है, आज पेंसिल नहीं है, आज कोई बुक नहीं है, आज मैडम ने ये असाइनमेंट दे दी है, आज मैडम ने ये कह दिया है, सुबह इतने बजे उठना है, एक ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद स्कूल चले जाना है. एक पूरा सिस्टम है आपका. लेकिन जब आप कॉलेज लेवल पर आते हैं तो डेफिनेट बात है आप ग्रूमिंग स्टेज पर होते हैं. आपकी जो पर्सनैलिटी है वो चेंज हो रही होती है. कैसे चेंज होती है? स्कूल लेवल के ऊपर आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं ख़ुद कार ड्राइव करके चला जाऊंगा, मैं ख़ुद बाइक लेके चला जाऊंगा. आपकी एक पर्सनैलिटी है, क्लियर है, आपको पता है कि पेरेंट्स हैं, आपने उनके साथ चलना है, उन्होंने आपको लेके जाना है. लेकिन जैसे ही आप 11, 12, 13, 14 स्टैंडर्ड की तरफ मूव करते हैं, आपकी कोशिश होती है कि अब आप चीज़ों को ख़ुद से ज़्यादा करने की कोशिश करें. इसी तरीके से जो पर्सनैलिटी की डेफिनेशन है वो यही कहती है कि डिफाइन पर्सनैलिटी, डिस्क्राइब हाउ इट इज़ मेजर्ड. ये बताएंगे पर्सनैलिटी क्या है, फिर उसे डिस्क्राइब करें कि कैसे मेजर कर सकते हैं. ठीक है.
کس طرح ہم اسے میئر کر سکتے ہیں. ایکسپلین دا فیکٹرز بتائیں جسے آپ ڈٹرمائن کر رہے ہیں. اینڈ انڈیویژولس پرسنالٹی بیسڈ. فار ایگزامپل میں آپ کو اس میں ایگزامپل ایڈ کرتا ہوں کہ موسٹ کامن مینز آف میجرنگ پرسنالٹی از تھرو سیلف رپورٹ سروس. آبزرور کوئی بھی آبزرو کر رہا ہو. ریٹنگ سروے پرووائڈ این انڈیپینڈنٹ اسیسمنٹ آف پرسنالٹی. مینیجرز نیڈ ٹو نو ہاؤ ٹو میئر پرسنالٹی. Is that personality tests are useful in hiring decisions and help manager forecast who is best for a job. لیکن وہ کہتے ہیں managers need to know. ضرورت ہے انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو پرسنالٹی کو میئر کر رہے ہوں اسے ٹیسٹ کر رہے ہوں during the time of decision making. When managers go to hire any employee, they must know about the personality of the worker if they want to see a successful organization. If they don't want to see a successful organization, then it will depend upon them. اگر وہ اپنی آرگنائزیشن کو سکسیسفل دیکھنا چاہتے ہیں تو پرسنالٹی پلے اے ویری وائٹل رول. جو پرسنالٹی ہے اس پہ بہت زیادہ وائٹل رول پلے کرتی ہے. کس لحاظ سے کرتی ہے کہ آپ نے جو انسان جو امپلائی ہائر کیا, ہائر کرنے کے بعد آپ نے اس کے میجر کیے سارے کریکٹرسٹکس کو, اور آپ کو بعد میں پتہ چلا آفٹر یو ٹیک اے ڈیسیژن لینے کے بعد پتہ چلا آپ کو کہ جو چیز آپ چاہتے تھے وہ اس میں تھی نہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے جو ریکوائرمنٹ تھی, جو ڈیزائر تھی, جو بیسک نیڈ تھی, آپ کی ریکوائرمنٹ تھی آپ کی آرگنائزیشن کی, آپ کی کمپنی کی, آپ کی فرم کی, اسے آپ نے کمپلیٹ نہ کیا, اسے آپ نے فلفل نہ کیا. تو پھر ادھر آپ ایک بات مزید ایڈ کر سکتے ہیں کہ پرسنالٹی کا کسی بھی فرم کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے میجر رول ہوتا ہے. پرسنالٹی کس کی؟ پرسنالٹی آف امپلائی, پرسنالٹی آف ورکر, ایون دو پرسنالٹی آف مینیجر. اگر پرسنالٹی کو پراپرلی ویریفائی نہیں کریں گے تو اس کا جو ڈرا بیک ہے وہ آپ کو اسٹیپ بیک کر دے گا سکسیس کی سائڈ سے. کہ آپ جو چیز چاہتے ہیں, جو آپ کرنا چاہتے ہیں, کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ آپ نہیں کر پاتے. اگر آپ نے پراپرلی میئرڈ کیا پرسنالٹی کو, آپ نے دیکھ لیا کہ اس کی پرسنالٹی کیا ہے, کیا وہ آرگنائزیشن کی مینجمنٹ کو فائدہ دے گا, کیا جو جاب جس کے لیے آپ ہائر کرنے جا رہے ہیں اس جاب کے لیے یہ ریکوائرمنٹ فلفل کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اگر وہ ریکوائرمنٹ فلفل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے, جیسے کہ میں آلریڈی ڈیفینیشن میں بتا چکا ہوں, کہ آپ کے جو فیکٹرز تھے انہیں میجر کیا آپ نے. اور دیکھیے فیکٹرز کو انڈیویجولی میجر کرنا پڑتا ہے. اگر 5% جاب کے لیے آتے ہیں, آپ 5 میں سے دیکھیے 5 کے سیم تو نہیں ہوں گے نا فیکٹرز. 5 پرسنالٹی سیم تو ایگزسٹ نہیں کریں گی. ہر کسی کا ایک اپنا پیٹرن ہوتا ہے لائف کا, ہر کسی ایک اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے جسے وہ اپنے طریقے سے جسٹیفائی کرتا ہے. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. دیٹس وائی ان دس سلائیڈ آئی ایڈڈ دی ورڈ ڈیسیژن میکنگ. اس سلائیڈ کے اندر میں نے ایک ورڈ ایڈ کیا ہے ڈیسیژن میکنگ, ٹو ٹیک ڈیسیژن. کہ مینیجر نیڈ ٹو نو ہاؤ ٹو میئر دا پرسنالٹی.
is that personality tests are useful in hiring decisions and help managers forecast who is best for a job. اگر ایسا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں فیلئر آپ کے ڈور کو نوک کرنے والا ہے. اس کے بعد ایک ہیریڈیٹی اپروچ ہے ہمارے پاس، جس کے اندر آرگیو کرتا ہے کہ الٹیمیٹ ایکسپلینیشن آف این انڈیویجول پرسنالٹی از دا molecular structure of the genes located in chromosomes. It is very clear کہ جب بھی آپ کسی بھی طریقے سے پرسنالٹی کو انڈیویجولی لے کے چلتے ہیں، انڈیویجولی ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ مولیکولری اسٹرکچر بیسڈ لوکیٹ ہونے چاہیے کروموسومز کے اندر. اگر ایسا نہیں ہے، اس کا مطلب آپ نے جو ڈٹرمائن کیا ہے، وہ آپ کا جو ڈٹرمائنیشن ہے آپ کے فیکٹرز کی، وہ کریکٹ نہیں ہے. You are in a big trouble. So you must first know before determine any factor. اگر ایسا کرتے ہیں تو یہ سفیشینٹ ہے، نہیں کرتے تو آپ پرسنالٹی کی ڈیفینیشن کو کمپلیٹ نہیں کرتے. On the other side, there are some characteristics, there are some popular characteristics of personality. What they are? Number one, shy. Some people are very shy. جب وہ بیٹھتے ہیں وہ شرما رہے ہوتے ہیں، ان سے کوئی بات پوچھیں تو شرما رہے ہوتے ہیں. The second one is aggressiveness. کچھ لوگ بہت زیادہ اگریسو ہوتے ہیں، بات سمجھتے نہیں ہیں، بات کرتے نہیں ہیں، سمجھنا چاہتے نہیں ہیں، وہ غصے میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. Some are submissive, some are lazy, ambitious, loyal, timed. These all are personality traits. کوئی لیزی ہوتا ہے، کوئی ایمبیشیس ہوتا ہے کہ میں نے لائف پہ کرنا ہے، کوئی لائل ہوتا ہے، کوئی ٹائم کے اوپر اپنی چیزوں کو وائنڈ اپ کرتا ہے، کور کرتا ہے. تو یہ بیسکلی کچھ کریکٹرسٹکس ہیں پرسنالٹی کی. آپ کے مائنڈ میں بھی یہ بات بڑی کلیئر ہوگی کہ اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ بہت شائع ہے، یار بہت شائع پرسنالٹی کا مالک ہے. کسی اور کو دیکھتے ہیں بہت اگریسو پرسنالٹی کا مالک ہے، یہ غصہ ہے اس کے اندر. کوئی لیزی ہے، کوئی لائل ہے. These are personality traits. Early efforts to identify the primary traits that govern behavior often resulted in long lists that were difficult to generalize from and provided little practical guidance to organizational decision makers. Early slide I already discussed with you students. Decision making is a very important factor, is a very important element, is a very important term when you talk about the personality. Before you take decision, you must verify the personality of your worker. You must verify the personality of others in the shape of employees, in the shape of whatsoever. So whenever you talk about personality, you must describe, you must measure, you must determine the factors according to individual basis. If you can't complete all these stages, it means you put yourself in a big trouble. پرسنالٹی کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ آپ اسے سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اسے میئر کیسے کرتے ہیں، ڈسکرائب کیسے کرتے ہیں. دیکھیں ڈسکرائب کریں گے تو میئر کریں گے نا. اگر کسی چیز کو آپ ڈسکرائب ہی نہیں کر سکتے تو کیسے میئر کریں گے؟ میئر کرنے کے بعد پھر آپ اسے ایکسپلین کریں.
اور جب ایکسپلین کریں گے آپ پرسنالٹی کو تو ظاہر سی بات ہے اب آپ یہ کہہ دیں کہ جتنے بھی میں کہتا ہوں کہ میرے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں سب اگریسو ہیں. کوائٹ از اٹ پاسبل؟ نو اٹ از ناٹ پاسبل. ایسا بالکل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, کچھ اگریسو ہو سکتے ہیں, کچھ شائع ہو سکتے ہیں یا واٹ سو ایور, پر سارے سیم نہیں ہو سکتے. دس از اے بیسک کنسیپٹ آف اے پرسنالٹی. Okay, the next one is one of the most widely used personality framework in the Myers-Briggs Type Indicator MBTI. Individuals are classified as extroverted or introverted, sensing or intuitive, thinking or feeling, perceiving or judging. According to Myers-Briggs, these are the types of personality. ٹھیک ہے, انڈیویجول بیسس پہ کچھ ٹائپس ہیں اس کی. سینسنگ کیا ہے, اس کے اندر انٹروورٹڈ کتنا ہے, وہ ایکسٹروورٹڈ کتنا ہے, وہ تھنکنگ کیا ہے, فیلنگ کیا ہے, پرسیو کیا ہے, اور جج کیسے کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی اسٹرینتھ کیا ہے, اس کی ویکنیس کیا ہے. دیز آل آر دا پارٹ آف پرسنالٹی میجر. This slide they take some visionaries, organizers, conceptual. Okay, these all are the framework assessed in the shape of strength and weakness on individual basis of personality. Identify the key traits in the Big 5 personality model. Big 5 personality model ہے میرے پاس. ایکسٹراورژن, ایگریبلنس. ٹھیک ہے, اس کے کونسائنس کتنے ہیں آپ, ایموشنل اسٹیبلٹی کتنی ہے, اوپننیس ٹو ایکسپیرئنس کتنا ہے. دیز آل آر دا بیسک فیچر آف دا پرسنالٹی. سو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. یہ بڑی روٹین کی باتیں ہیں. کتنا ایموشنل ہے, کتنی اسٹیبلٹی ہے, کتنا ایکسپیرئنس ہے, کتنا ایکسٹرا ورژن انسان ہے. ٹھیک ہے نا, کتنا ایگریبلنس ہے, کتنا کنسائن کرتا ہے وہ اپنے معاملات کے اندر چیزوں کو لے کے. دیز آل آر دا بیسک فیچرس. یو مے آلسو کالڈ 5 personality model. I think in this lecture up to now this is sufficient for you students. Kindly try to learn all these slides thoroughly. If still any problem about personality, what is personality, you ask me a question number of time. Don't worry, don't hesitate, and that's it from my side. And thank you very much.